बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, एक बड़ी ख़बर आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। आज जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है, जो 2 बजे के बाद शुरू हुआ और 4:30 बजे तक जारी रहा। नाज़रीन, इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया अब से कुछ देर पहले जारी कर दिया गया है। नाज़रीन, जो एलामिया इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास से मुतल्लिक़ जारी किया गया है, नाज़रीन उस बयानिए ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का जो एक बयानिया है कि उन्हें वज़ारत उज़्मा से उनकी हुकूमत को अमरीकी साजिश के ज़रिए हटाया गया है, उन्हें वज़ीर आज़म ऑफ़िस से, वज़ीर आज़म हाउस से अमरीकी साजिश के ज़रिए निकाला गया है। नाज़रीन, आज के कौमी सलामती कमेटी के एलामिया ने ख़ान साहब के इस बयानिए के बखिए उड़ेड़ दिए हैं। ख़ान साहब के इस बयानिए को दफन करके रख दिया है। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में जो एलामिया जारी किया गया है, उसकी तफसीलात, उसके जो कंटेंट हैं, उसके जो मंदरजात हैं, वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और फिर इसके बाद जो हमारा एनालिसिस है, वो एनालिसिस भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन, आज 2 बजे के बाद कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। इस इजलास में कौन से लोगों ने शिरकत की है, कौन से वफाकी वज़रा थे और अस्करी इदारों की तरफ से और सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से किस किस ने शिरकत की है, सबसे पहले ये तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, जो एलामिया जारी किया गया है, ये आप मेरे मोबाइल फ़ोन में देख सकते हैं। इसमें नाज़रीन लिखा गया है कि द प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ चेयर द 38 मीटिंग ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ऑफ द कैबिनेट टुडे। आगे वो लिखते हैं कि मीटिंग वाज अटेंडेड बाय द फेडरल मिनिस्टर, यानी इस मीटिंग में कौन कौन से वफाकी वज़रा मौजूद थे, जिसमें ख्वाजा आसिफ का नाम लिखा गया है जो कि वज़ीर दिफा है, राना सनाउल्लाह का नाम लिखा गया है, मरियम औरंगज़ेब का नाम लिखा गया है, एहसन इकबाल जो कि मनसूबाबंदी के वज़ीर हैं। इसी तरह से आगे जो हिना रबानी खर हैं जो कि वज़ीर मुमलिकत हैं वज़ारत ख़ारजा की, उसका नाम भी जो है इस इस्लामिया में शामिल किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, इस इस्लामिया में ये बताया गया है कि चेयरमैन जॉइंट ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम अंजम, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अजमल खान नियाज़ी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर, फॉर्मर पाक एम्बेसडर टू यूएस मिस्टर असद मजीद एंड सीनियर सिविल मिलिट्री ऑफिसर, यानी इन लोगों ने इस इजलास में शिरकत की है। इसके अलावा नाज़रीन, इस इलामे में जो लिखा गया है, जो साजिश का बयानिया ख़ान साहब ने नरेट किया है, पेशावर के जलसे से पहले जब उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं हुई थी, 27 मार्च को ये मरासला ख़ान साहब ने जो परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ था, उसमें ख़ान साहब ने वो अमरीकी मरासला जो कि 27 मार्च को असद मजीद ने अमेरिका से पाकिस्तान को में भिजवाया था, उस मरासले को ख़ान साहब ने लहरा के दिखाया और बताया कि मेरे ख़िलाफ़ तो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई है वो दरअसल जेन्युइन नहीं बल्कि उसके पीछे अमरीकी साजिश है और ये मेरे पास ख़त मौजूद है, मेरे पास ये सबूत मौजूद है जो बताता है कि अमेरिका मेरी हुकूमत को ख़त्म करना चाहता है, मुझे वज़ारत उज़्मा से हटाना चाहता है। ये जो नाज़रीन एलामिया है, इसमें ये लिखा गया कि नेशनल सिक्योरिटी डिस्कस द टेलीग्राम रिसीव फ्राम द पाकिस्तान एम्बेसी इन वाशिंगटन, यानी वाशिंगटन से जो पाकिस्तान को टेलीग्राम रिसीव हुआ उसको डिस्कस किया गया, उस पर जो है वो बहस की गई। आगे लिखा गया है द फॉर्मर पाकिस्तान एम्बेसडर टू द यूएस ब्रीफ द कमेटी ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड द कंटेंट ऑफ हिज टेलीग्राम, यानी जो टेलीग्राम असद मजीद जो कि अब साबिक पाकिस्तान के अमेरिका के सफ़ीर हैं, जिन्हें यूक्रेन या किसी और मुल्क में भेजा जा चुका है, उन्होंने लिखा है, एलामे में लिखा है कि असद मजीद साहब ने जो कि अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं, इस मरासले पर उन्होंने जो कमेटी है उसको ब्रीफ किया। आगे नाज़रीन लिखा गया है द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी आफ्टर एग्जामिनिंग द कंटेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन, यानी जो कम्युनिकेशन हुई, जो टेलीग्राम आया, उसके कंटेंट का जायज़ा लेने के बाद रीकन्फर्म द डिसीजन ऑफ द लास्ट नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग, यानी जो इससे पहले इमरान खान की सरबराही में उनके ज़ेर सदारत जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था, उसका जो एलामिया था, उसका जो कंक्लूजन था, उसको इंडोर्स करती है, उसकी तौसीक करती है, यानी जो उसमें फ़ैसला हुआ था उससे हटकर कोई इस इजलास में फ़ैसला नहीं किया जा रहा। आगे लिख रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग वाज अगेन इन्फॉर्म by the premier security agency that they have found no evidence of any conspiracy, यानी जो प्रीमियर सिक्योरिटी एजेंसीज हैं
ظاہر سی بات ہے کہ سیکیورٹیز تو ملٹری انٹیلیجنس بھی ہے، ISI بھی ہے، IB ہے، اور بھی ایجنسیز موجود ہیں پاکستان کے اندر، لیکن پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ایک ہی ہے۔ تو لکھا یہ گیا ہے کہ پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی دے ہیو فاؤنڈ نو ایویڈنس آف اینی کنسپریسی، یعنی جو عمران خان صاحب نے بیانیہ بنایا ہے کہ ان کی حکومت کے خلاف سازش کی گئی ہے، ایسی کوئی سازش، غیر ملکی سازش جو ہے وہ موجود نہیں تھی جس کے ذریعے خان صاحب کی حکومت کو ہٹایا جاتا۔ تو اس اعلامیہ کے ذریعے ہماری عسکری قیادت نے، ہماری سیکیورٹی ایجنسی نے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ خان صاحب کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی اس میں کوئی فارن فنڈنگ نہیں تھی، اس کے پیچھے امریکہ نہیں تھا، امریکی سازش نہیں تھی، اور یہ پیورلی جو متحدہ اپوزیشن کی جماعتیں تھیں ان کی جانب سے یہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی۔ آگے ناظرین لکھا گیا ہے کہ therefore the National Security Council after reviewing the contents of the communication, the assessment received and the conclusion presented by the security agencies concludes that there has been no foreign conspiracy، یعنی کنکلوڈ یہ کیا گیا ہے کہ جو رپورٹس آئی ہیں، جو اسیسمنٹ ریسیو ہوئی ہیں، اور جو کمیونیکیشن کے کانٹینٹس ہیں، ان کا تمام کا جائزہ لینے کے بعد خان صاحب کی حکومت کے خلاف کوئی کنسپریسی نہیں ہوئی۔ اب وہی ادارے جن کا خان صاحب ذکر کرتے تھے کہ سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں آرمی چیف بھی تھے، چیف آف سیکیورٹی سٹاف بھی تھے، دیگر مسلح افواج کے سربراہان بھی تھے، ISI کی رپورٹ بھی پیش کی گئی، لیکن ناظرین وجہ کیا تھی کہ خان صاحب اس اعلامیہ کو ایک اور طریقے سے پورٹریٹ کر رہے تھے، ایک اور طریقے سے بتا رہے تھے۔ جس روز یہ اعلامیہ ماضی کی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، ہم نے اسی دن بتا دیا تھا کہ اس اعلامیہ میں سازش والی بات نہیں لکھی گئی، بلکہ اس اعلامیہ میں جو خان صاحب کا بیانیہ ہے اسے تو انڈورس ہی نہیں کیا گیا، اس کو مانا ہی نہیں گیا، لیکن خان صاحب اپنی بات پر قائم رہے۔ آج بھی خان صاحب کہتے ہیں، حالانکہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اس اعلامیہ کے بعد تو کسی قسم کی کنفیوژن، کسی قسم کا ڈاؤٹس باقی نہیں رہتا، لیکن آج بھی خان صاحب کہتے ہیں کہ اس معاملے کی تحقیقات کروائی جائے، سپریم کورٹ تحقیقات کرے۔ اور اب یہاں پر بھی کال آف فیل کا آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف تو سپریم کورٹ پہ خان صاحب خود اعتراض اٹھاتے ہیں کہ 12 بجے عدالتیں کیوں کھول دی گئیں۔ 12 بجے عدالتیں ناظرین اس لیے کھلی تھیں کہ کہیں خان صاحب جو کچھ کر رہے تھے، خان صاحب کی جو خواہش تھی، خان صاحب جو چاہتے تھے کہ نہ میرے ہاتھ کچھ لگے، اور نہ جو متحدہ اپوزیشن ہے جو مجھے ہٹا کے شہباز شریف جو ہے اچکن پہننا چاہتے ہیں وہ بھی اچکن نہ پہن سکیں، اور ملک میں مارشل لا لگ جائے، ملک میں ملٹری ڈکٹیٹر آ جائے، اور جمہوریت جو ہے اس کا باب بند کر دیا جائے۔ تو اس باب کو بند کرنے کے لیے جو خان صاحب ملک میں مارشل لا لگوانا چاہتے تھے، اس کا راستہ بند کرنے کے لیے عدالتیں کھلی تھیں، اور یہ سپریم کورٹ بار کے جو صدر تھے احسن بون نے چیف جسٹس سے رجوع کیا تھا کہ خطرہ موجود ہے، خطرہ موجود ہے، ماضی میں ایسے ہوتا رہا ہے کہ ملک میں مارشل لا لگ سکتا ہے، بہتر ہے کہ آپ عدالتوں میں آ جائیں، عدالتوں کو اوپن کر لیں، ایسا نہ ہو کہ مارشل لا آ جائے، فوجی آ جائیں، بوٹ والے آ جائیں، اسلام آباد کو سنبھال لیں، سپریم کورٹ کو بھی سنبھال لیں، پارلیمنٹ کو بھی سنبھال لیں، اور حکومت کو بھی جو ہے وہ چلتا کریں، ججز کو بھی چلتا کریں، اور PCO کا ایک نیا حلف آ جائے، جو اٹھائے گا جج وہ رہے گا، جو نہیں اٹھائے گا وہ گھر چلے جائے گا۔ یہ سپریم کورٹ بار کے جو صدر ہیں احسن بھون نے چیف جسٹس سے رابطہ کر کے کہا تھا کہ مارشل لا لگ سکتا ہے، مارشل لا کے لگنے کا خطرہ موجود ہے، تو بہتر یہ رہے گا کہ آپ عدالتیں کھول کے اس حوالے سے کوئی اقدامات اٹھا سکتے ہیں، کوئی مناسب فیصلہ جاری کرنا پڑے تو آپ جاری کریں۔ لیکن عدالتوں میں سٹاف تو پہنچا، چیف جسٹس بھی پہنچا، لیکن اس سے پہلے جو خطرہ تھا، جو خان صاحب چاہتے تھے کہ عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ نہیں کروانی تاکہ مارشل لا لگ جائے، اور وہ ووٹنگ کے عمل کا آغاز ہوا، اور پھر وہ مارشل لا کا خطرہ ٹل گیا۔ لیکن بہرحال ناظرین، خان صاحب نے کل کے لاہور کے جلسے میں بھی کہا، امریکی سازش کا ذکر کیا، لیکن پارشلی ذکر کیا۔ کل خان صاحب نے اپنا بیانیہ آہستہ آہستہ اسے ریورس کرنا شروع کیا ہے، اس سے ڈی ٹریک ہونا شروع ہوئے ہیں، اور دانستہ طور پہ، یعنی کل خان صاحب نے کہا کہ جس کی بھی غلطی ہے، میں نے صبح اس پر ایک مکمل مفصل ویلاگ بھی کیا ہے کہ جن کی غلطی کے جو خان صاحب بات کر رہے ہیں، یہ خان صاحب کا اشارہ امریکہ کی طرف نہیں۔ اگر امریکہ کی طرف ہوتا تو چند دن پہلے جو خان صاحب نے امریکی کانگریس کے عہدیداران آئے تھے جو بائیڈن انتظامیہ کا حصہ ہیں، ان کی پارٹی کا حصہ ہیں، تو خان صاحب ان کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے ایبسلوٹلی یس نہ کہتے بلکہ ایبسلوٹلی ناٹ کہتے، لیکن خان صاحب نے ایبسلوٹلی یس کہا، اور امریکی کانگریس کے عہدیداروں کے ساتھ جو کہ ڈیموکریٹ سے تعلق رکھتے تھے ان کے ساتھ ملاقات کی، اور امریکی سازش کا اس ملاقات میں کہیں دور دور تک تذکرہ بھی نہیں کیا گیا۔ اور آج ناظرین یہ جو اعلامیہ سامنے آیا ہے، اس نے خان صاحب کا جو بیانیہ ہے اس کا تیا پانچا کر دیا ہے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا، کوئی کہے نہ کہے، اس سے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب نے وہ جو ماضی کا ایک قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا ایک اعلامیہ تھا، اور یہ جو مراسلہ سامنے آیا تھا، اس کو جواز بنا کر ایک جواز تلاش کرنے کی کوشش کی، تاکہ آئندہ کا جو الیکشن ہے
جو ممکنہ طور پہ 4 ماہ کے بعد نئے انتخابات کا اعلان کر دیا جائے گا، کیونکہ اپوزیشن کا بھی یہی مطالبہ بنتا جا رہا ہے، خان صاحب بھی یہ مطالبہ کریں تو خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ تاریخ آنے سے پہلے، آئندہ انتخابات کا وقت آنے سے پہلے وہ عوام کو موبلائز کر سکیں، عوام کو امریکہ کے خلاف جو ہے وہ ابھار سکیں، بھڑکا سکیں، تاکہ جب بھی عام انتخابات ہوں تو عوام مجھے منتخب کریں۔ لیکن آج کا جو اعلامیہ ہے اس نے خان صاحب کی اس امریکی سازش کے بیانیے کے اوپر، ویسے تو فواد چودھری نے پہلے بجلیاں گرائیں، پھر خان صاحب نے خود کل جو بیان دیا کہ جس کی غلطی ہے اس کو سدھار لے، نئے الیکشن کروا دے، اس پہ خان صاحب نے بجلیاں گرا دیں۔ لیکن آج جو ہیٹرک کی ہے وہ آج قومی سلامتی کے کمیٹی کا جو اعلامیہ ہے اس نے کر دی ہے، اور اس میں جس بات پہ انحصار کیا گیا ہے وہ سیکیورٹی ایجنسیز اور خاص طور پر جو ISI کی اسسمنٹ ہے، جو رپورٹ ہے، اس پر انحصار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ کوئی سازش نہیں، جو سازش کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے وہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ اور اب سے کچھ دیر پہلے میں نے ٹویٹر پر ایک ٹویٹ دیکھا ہے کہ خاتون کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے خلاف ایک نئی سازش ہو رہی ہے، اور جو اسد مجید ہیں سابق جو اپنا سفیر تھے امریکہ میں پاکستان کے، انہیں دبانے کی، انہیں دبوچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یعنی وہ سفیر جو پہلے امریکہ کے سامنے نہیں دبایا جا سکا، دبوچا نہیں جا سکا، جس نے جو تھا وہ بھیج دیا پاکستان میں کہ یہ ہماری ملاقات ہوئی ہے، لیکن اس میں سازش نہیں، آج انہوں نے آ کے بتا دیا۔ محترمہ کہہ رہی ہیں کہ انہیں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، انہیں دبوچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یعنی اگر سچ خان صاحب کے خلاف آئے تو وہ سازش ہوگی، لیکن سچ کسی اور کے خلاف آئے تو وہ سچ ہوتا ہے، لیکن آپ کے خلاف سچ آئے تو وہ جھوٹ اور سازش ہوتی ہے۔ یہاں پر اختتام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔